إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے پوری ایک ترتیب بتاتے ہیں. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ ساری ملک اللہ کی ہے، ساری بادشاہی اللہ کی ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ساری سلطانی، ساری بادشاہت اس کے پاس ہے اور سب اس کا اختیار ہے. کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. واللہ بکل شیء محیط، اور اللہ تعالی ہے جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. کوئی اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے، سب کو اس نے گھیرا ہوا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کے لیے. سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے. کوئی اس دنیا کا مالک نہیں ہے، اس کا مختار نہیں ہے، اس پہ کوئی تصرف نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی چیز بھی اس کی اجازت اور سفارش کے بغیر نہیں چل سکتی. من ذا الذی یشفع بإذنہ، من ذا الذی یشفع عند اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. من ذا الذی یشفع بإذنہ، من ذا الذی یشفع عند ربہ، من ذا الذی یشفع عند الا بإذنہ. کون ہے جو اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کرے؟ سانس نہیں لے سکتا کوئی اس کے بغیر. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ کی بات ماننے میں ہی عافیت ہے اور اسی میں خیر ہے. اور جو اللہ کو ناراض کر لے گا کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور کامیابی کا اصل معیار یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر جائیں اور ہر وہ کام کریں جس میں اللہ کے دین کی دعوت ہو اور اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی خوشنودی ہو اور جس سے اسلام کو ترقی ملے. تو آج انتخابات مکمل ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ برسر اقتدار آئیں گے، ایک نئی حکومت کا آغاز ہوگا. تو ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی کے اوپر ہجرت ہوئی تھی، اسی کے اوپر قانون بنائے گئے اور لکھا گیا کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ، پاکستان میں سپریم پاور اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارے قانون میں لکھا گیا، اور یہ بات لکھی گئی کہ اس ملک کے قانون میں قرآن و سنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس کے منافی کچھ نہیں ہوگا. تو آنے والے حکمرانوں کو میری یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے اللہ کے واسطے اسلام کو مقدم جاننا، اسلام کو ترجیح دینا، اسلام کو اولین بنانا، یہ ہماری نجات ہے. ورنہ ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے. ہمارا قانون اسلام بن جائے، ہمارے فیصلے اسلام کے مطابق ہو جائیں، اور پہلا کام جو حکمران بھی بنے 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، وہ آتے کے ساتھ
نظام کو قائم کر دے. وہ کہے کہ ظہر 1 بجے ہوا کرے گی، جمعہ اس وقت ہوا ہوگا اور جمعے کے وقت میں، یہ کووڈ تھا نا، کرفیو لگ جاتا تھا اور لاک ڈاؤن ہوتا تھا، پھر سمارٹ لاک ڈاؤن ہونے لگا، پھر فل لاک ڈاؤن ہونے لگا. کوئی دکان نہیں کھول سکتا تھا، کوئی گاڑی نہیں لا سکتا تھا، کناتے لگا کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور رستے بند کر دیے گئے تھے، کوئی گزر نہیں سکتا تھا، پیدل جانے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ کیفیت تھی لاک ڈاؤن کے اندر. میں کہتا ہوں یہ نہ کرو، مگر یہ تو کریں کہ جمعے کا وقت ہے، بھائی ہم دکان نہیں کھولنے دیں گے، جمعہ پڑھو چل کے. ہم نے نماز کے نظام کو قائم کر دیا. اسکولوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، عدالتوں میں، بازاروں میں نماز کی جگہ کا اہتمام ہو، اور جیسے ہی اذان ہو ہر کوئی قلم رکھ دے، ہر کوئی ترازو بند کر دے، ہر کوئی گاہک کو کہہ دے کہ نماز کا وقت ہے. بھائی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو اور عصر کی اذان آئے تو سپیکر کہہ دے بھائی اجلاس نماز کے بعد ہوگا، آؤ مسجد میں چلیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا مشورہ نہیں ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اور جب ہم ان کو زمین میں کوئی ٹھکانہ دے دیں، کوئی جگہ دے دیں، حکومت دے دیں، تو وہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں. پہلا کام اللہ تعالیٰ کسی کو جگہ دے، حکومت دے، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ نماز قائم کرے. بنائیں، ہم بچپن میں تھے تو ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، تو مجھے یاد ہے کہ صلاۃ کمیٹیاں بنی تھیں جو جا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے. بہت بچہ تھا، مجھے بہت یاد نہیں. ہمارے اسکول میں ظہر کی نماز میں پورا اسکول پہنچتا تھا. ہیڈ ماسٹر صاحب ہماری لائنیں لگا کے، ہمارے اسکول کے ساتھ مسجد تھی، ہم لائنوں میں جاتے اور مسجد بھر جاتی تھی طالب علموں کے ساتھ. اب یہ ہوتا ہے ہمارے بچے یونیورسٹی سے واپس آئیں، کالج سے واپس آئیں، نمازی بچوں سے بھی پوچھیں، کہتے ہیں وہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، وہاں کوئی ایسی چھٹی ملتی نہیں، 3 نمازیں گھر آ کے اکٹھی پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کی جگہ ہی نہیں. عدالت میں آپ بیٹھے ہیں، ایسی پروسیڈنگ چل رہی ہوگی، انتظار میں آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوں گے کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نماز کے لیے، چائے کا وقفہ ہوگا، کھانے کا وقفہ ہوگا، بحث کا وقفہ ہوگا، مگر نماز کا وقفہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا کام جو کیا جائے اور اس کا نمونہ بنے، ایک ایک ادارے میں، بیوروکریسی کے اندر، سیاست دانوں کے اندر، عوام کے اندر، تاجروں کے اندر، فوج کے اندر نماز کو قانون کا درجہ مل جائے. واللہ اتنی بڑی نیکی کر جائے گا جو بندہ یہ کر جائے گا. اس ملک میں آج سعودی عرب میں بہت کمزور ہو گئے ہوں گے وہ لوگ، مگر نماز کا نظام آج بھی موجود ہے کہ جیسے ہی نماز ہو جائے گی کسی کی جرت نہیں کہ دکان کھولے. اور پھر ان کے معاشرے میں یہ عادت بن گئی، جو جہاں جا رہا ہوگا وہاں رک کے نماز شروع کر دے گا. نماز ایئرپورٹ پہ بھی ہو رہی ہے، نماز دکانوں میں بھی ہو رہی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کے جہاں جو سفر میں وہیں مصلے بچھائیں گے، نماز شروع کر دیں گے. نماز ہمارے رگوں پے میں سرایت کر جائے، اور جب یہ ماحول بن جائے گا اور یہ قانون بن جائے گا اور سب اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت بہت آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اگر ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے تو سب سے پہلا صبر ہے اور دوسرا درجہ نماز ہے. 2 چیزیں ہیں جس سے اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے. صرف ایک کام پہلا کریں کہ نماز شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. پورے ملک میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں جو حکمران آئے وہ اعلان کر دے کہ بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم تمہیں زمین میں حکومت دیں، اقتدار دیں، جگہ دیں تو تم نماز قائم کریں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے، اللہ نے مجھے فرمایا ہے میں نماز کا نظام بناتا ہوں، ملک میں جہاں جو ہوگا اس کو نماز پڑھنی ہوگی. اور یہ کام مولویوں سے نہ کرایا جائے، جو حکمران بنے وہ خود جماعت کرائے. علاقے کا ایم این اے علاقے میں جماعت کرائے، علاقے کا ایم پی اے علاقے میں جماعت کروائے، ڈی سی صاحب اپنے علاقے میں جماعت کرائیں، اپنے دفتر میں جماعت کرائیں، ہاسپٹل کا ایم ایس
سامنے کھڑا ہو کے جماعت کرا رہا ہے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، تاجروں کی یونین کا بڑا عصر کی نماز کر رہا ہے، ساتھ حدیث سنا رہا ہے۔ یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں اور یہ باتیں خیالی نہیں ہیں۔ جس دن آپ یہ لے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس ملک کے وہ سارے وعدے پورے کرے گا جو اللہ کے وعدے پورے۔ زمین پہ ہم وعدے پورے کریں گے، آسمان سے اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا۔ ہر طرف نماز ہو رہی، خواتین کے لیے نماز کے مصلے بنے ہوئے، نماز کی جگہ بنی ہوئی۔ میرے ملک کی 80-90% مسجدیں وہ ہیں جہاں عورتیں نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو جگہ ہی درکار نہیں ہے، ان کو جگہ ہی میسر نہیں ہے۔ بازار میں جا رہی ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، کہاں پڑھیں؟ یہ تو اللہ بھلا کرے یہ موٹر وے والوں کا اور یہ سی این جی والوں کا۔ وہاں پہ جب سی این جی چلتی تھی تو عورتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ تھی، موٹر وے پہ سفر کریں تو عورتوں کے لیے جگہ بنی ہے نماز کے لیے، مگر یہ چند مسجدوں میں نہ ہو، ہر مسجد میں جہاں عورتیں۔ آج بھی میں پاکستان کے کچھ مسجدوں کو جانتا ہوں جہاں پہ نماز فجر کے لیے عورتیں آتی ہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور جس دن وہ زخمی ہوئے تو وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ان کی بیوی ان کے پیچھے پچھلی صفوں میں کھڑی ہو کے کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی۔ فجر کی نماز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو مجوسی نے آ کے آپ کو وہ زہر کا خنجر مارا۔ سیدنا عمر فاروق جماعت کرا رہے تھے اور ان کی اہلیہ وہ پچھلی صفوں میں کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، اسی مسجد میں فجر میں موجود تھی۔ تو یہ کالج ہے، لڑکے نماز پڑھ رہے ہیں، بچیوں کے لیے بھی بندوبست ہوا ہے۔ جب نماز پہ آ جائیں گے تو برائیاں رہیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر منکرات کو روکنا ہے، فحاشی کو روکنا ہے، بدکاری کو روکنا ہے، بد تہذیبی کو روکنا ہے، گمراہی کے روکنے کا ایک کام ہے کہ نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز ہے جو منکرات سے روکے گی اور فحاشی سے روکے گی۔ گناہوں سے بھی رکنا ہے تو نماز کے ساتھ، اور یہ بدکاری فحاشی سے بھی رکنا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہر ایک کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، کلچر خراب ہو رہا ہے۔ تو جب نماز کا نظام آئے گا، جو بچی کبھی دوپٹہ نہیں لیتی، کبھی چہرہ نہیں ڈھانپتی، بالکل وہ اسلام کے خیال نہیں رکھتی، جب مسجد میں آئے گی لا محالہ۔ میں انڈونیشیا گیا، کافی 10-12 سال شاید اس سے بھی پرانی بات ہے۔ تو انڈونیشیا ایک آزاد ملک ہے، سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ رحم کرے، خرابی ہے اس میں، مگر نماز کا ذوق ہے ان میں۔ باہر جو بھی کپڑے پہنے ہوں، ہاسپٹل اس کے مسجد کے باہر ہینگر لگے ہوئے ہیں، اس میں عبایا ہیں، ثوب ہیں، سکارف ہیں، وہ سارے وہاں لٹکے ہوتے ہیں، وہ ان کے بنے ہوئے وہاں پہ ہینگرز اس میں لٹکے ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی ثوب ہوتے ہیں، جس نے شرٹ پہنی ہے، جو پہنی، وہ آ کے ایک دم سے وہ کپڑے پہنے گا۔ عورت بھی آ کے برقع پہنے گی، اپنے آپ کو کور کرے گی، سکارف لے گی، نماز پڑھے گی۔ جس طرح ہمارے ہاں مسجد میں ٹوپیاں نہیں ہوتی مسجد میں آنے کے لیے کہ جو مسیتے بردہ جاندہ، پہلے تنکے کی ہوتی تھی، اب نہیں مجھے پتا، جب ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے نا، پہلے تنکوں والی ہوتی تھی کھجور کی، پھر یہ ہری ہری پلاسٹک کی آ گئی کہ جن نے مسیتے بڑھنا ٹوپی پائی جانی نا، وہ پڑی ہوتی تھی ٹوکریاں سی، ہر بندہ آ کے ٹوپی۔ تو وہاں پہ باقاعدہ لباس موجود ہیں، الماری بنی ہوئی اس کے اوپر نا ہینگر ہیں، ہر کوئی کھولتا ہے اپنے مطابق پہنتا ہے، جاتے ہوئے لٹکا کے چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، مسلمان کا دین ہمیشہ ہے، مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ سر ڈھانپ لیتی ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ اپنے لباس کو بدل لیتی ہیں۔ یا اللہ، جو کچھ وقت کے لیے بدل لیتی ہیں تیرا اختیار ہے کہ تو ان کو مستقل بدل دے۔ اے اللہ، جیسے کیسے وہ تیرے گھر آتی ہیں، اے اللہ ظاہر انہوں نے بدلا ہے، دل تو تیرے اختیار میں ہے، باطن تو تیرے اختیار میں، اے اللہ بدل دے۔ تو جو مجبوراً بھی نماز میں آئے گا، مسجد ایسی برکت والی چیز ہے، اور ایسا نہیں ہوتا، کمزور لوگوں کا اور بڑے لوگوں کے دین میں فرق ہوتا ہے۔ مکہ میں اسلام پھیلنے میں وقت کیوں لگا؟ اسلام کو بہت قوت مکہ میں نہیں ملی، 13 سال کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ 100 سے کم تھے، 100 سے زیادہ نہیں تھے۔
13 سال میں مدینہ میں اسلام سپیڈ سے پھیلا. اس کی کیا ریزن کریں گے آپ, کیا وجہ کریں گے؟ یہ مکمل طور پہ میری بات صحیح نہیں ہوگی مگر کافی حد تک ٹھیک ہے. مکہ میں کمزور لوگ زیادہ تھے, بڑے بھی تھے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے, عثمان غنی تھے, ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ اجمعین, عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے لوگ بھی تھے مگر چودھری ان سے بڑے تھے. جو ظاہری چودھری تھے وہ ان سے بڑے تھے, یہ بھی بڑے تھے, مگر ابو جہل, ابو سفیان, عتبہ, ابو لہب, ان کا سٹیٹس چینج تھا, وہ اس سے بھی بڑے تھے, وہ لوگوں کو دبا لیتے تھے. مدینہ میں اسلام کیوں پھیلا؟ مدینہ میں سرداروں نے پہلے قبول کیا. جب سردار مسلمان ہوئے تو قوم خود بخود مسلمان ہو گئی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم کو مسلمان بنانے میں اللہ کی توفیق سے کتنا وقت لگا؟ وہ لمبا واقعہ کسی دن میں سناؤں گا, جس طرح ان کا اسلام قبول ہوا. جب اسلام قبول کر بیٹھے تو قوم کو بلایا, کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا ہوں, جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا تعلق واسطہ رہے, عصر کی نماز تک, شام تک وہ مسلمان ہو جائے, میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, اس کا میرے ساتھ تعلق ہے, ورنہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں. عصر تک پوری قوم مسلمان ہو گئی. دن کا پہلا پہر تھا, 10-11 بجے کا وقت تھا, اور عصر تک ساری قوم مسلمان ہو گئی سوائے ایک آدمی کے, اسیرم کے. وہ بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کے بارے میں وہ جہاد میں گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امیلا قلیلا و اجرا کثیرا, کہ کیسا خوش قسمت آدمی ہے, تھوڑا سا عمل کر کے اجر کثیر پا گیا. ان کو زندگی میں نماز کا موقع نہیں ملا تھا, انہوں نے تلوار پکڑی اور جا کے کیا ہوئے, ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا جس کو اللہ نے بعد میں شہادت دے دی, ورنہ سردار کے کہنے پہ سارا قبیلہ مسلمان ہو. جب سردار, ایک بڑا آدمی جب مسجد کو چلتا ہے نا, تو اس کے سجے کھبے, اس کے ادھر ادھر کے ملازم چپراسی سارے چل پڑتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. ایک بڑا آدمی جب داڑھی رکھتا ہے نا, میں لاہور میں ایک بڑے تاجر ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کے, بڑا کام ہے ان کا, اللہ ان کے رزق میں برکت دے. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, بہت کوئی 22-25 سال پہلے کی بات ہے. تو میں چھوٹی عمر تھی, داڑھی تو تھی الحمدللہ, جہاد میں تھے. تو ان کا پی اے مجھے مل کے بہت خوش ہوا, اس کی بھی داڑھی تھی. کہنے لگا آپ کی بات ہمارا سیٹھ بہت سنے گا. میں نے کہا میری بات کیوں سنے گا, وہ مجھے نہیں جانتے, میں ان کو نہیں جانتا, میں پہلی میٹنگ کے لیے آیا ہوں. جس طرح مسول تاجر سے رابطے کرتے پھرتے ہیں, میں تو تمہارے دروازہ کھٹکھٹا کے آ گیا ہوں, تو مجھے کیا پتا وہ کون ہے اور وہ کیوں خوشی سے ملیں گے. کہنے لگا میرا سیٹھ داڑھی والے کو بہت پسند کرتا ہے, جس نے داڑھی رکھی ہو, تم نے چھوٹی عمر میں داڑھی رکھی, اس کو اچھا لگے گا. ہمارے دفتر میں اکثر لوگ داڑھی رکھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ سیٹھ جو داڑھی کے بغیر ہوتا ہے اس سے اوائڈ کرتا ہے, اس کی بات توجہ سے نہیں سنتا. تو اس وجہ سے اللہ نے توفیق دی کہ ہمارے دفتر میں داڑھی والے بہت ہیں اور ہمارا سیٹھ داڑھی والے کی بات بہت سنتا ہے. اگر یہ بڑے لوگوں کا یہ تصور بن جائے تو چھوٹے لوگ خود بخود ٹھیک, بڑا آدمی نمازی بن جائے. اس کے ارد گرد کے لوگ جب ان کی میڈیا پہ تقریر سن کے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں, تو جب میڈیا میں نماز بھی ان کی دکھے گی اور جمعہ بھی ان کا سنائی دے گا اور یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے, تو پوری قوم میں پھر ٹک ٹاک نہیں چلیں گے, قرآن کی آیتیں چلیں گی. پھر لطیفے نہیں چلیں گے, پھر قرآن کی تلاوت چلے گی. پھر لوگ سجدے دیکھیں گے, رکوع دیکھیں گے, پھر ایک دوسرے کا فیشن اور برانڈ نہیں دیکھیں گے, اس نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, کون سا فیشن کیا ہے, کیا ان کے کپڑوں کے انداز ہیں. پھر لوگ ان کے نماز کے انداز دیکھیں گے, ان کے کپڑوں کے انداز نہیں دیکھیں گے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو زمین میں جگہ دیں, حکومت دیں, تو یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں. اعلان کیا جائے اگر زکوٰۃ ٹھیک ہو جائے تو ٹیکس کم ہو جائے گا. لوگ ٹیکس سے کہتے ہیں نا ہماری کمر ٹوٹ گئی. زکوٰۃ کا آسمانی نظام ہے, وحی کا نظام ہے, قرآن کا نظام ہے. اگر صحیح طور پہ زکوٰۃ نافذ ہو جائے تو انشاءاللہ صدقات زکوٰۃ ایسی بڑی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے کہ ٹیکس معاشرے میں نہیں چلانا پڑتا. جب اللہ کا حق ادا کر دیا جائے پھر ہر بندے سے, اب تو پتہ نہیں موبائل میں 100 روپیہ ڈالتے تو نکلتے تو 70 روپے ہیں کہ اس سے بھی کم نکلتے ہیں. یہ دوائی پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں مگر زکوٰۃ کی بات کوئی نہیں کرتا.
پاکستان کی غربت کے کتنے مسائل کا حل صرف زکوٰۃ کے ساتھ ہے. صحیح زکوٰۃ اکٹھی ہو اور صحیح تقسیم ہو جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن روانہ کیا تو کیا کہا؟ ان کے امیروں سے زکوٰۃ لے لینا اور ان کے غریبوں پہ بانٹ دینا. امیروں سے وصول کرو گے، مالداروں سے وصول کرو گے، اغنیاء سے وصول کرو گے اور ان کے کمزوروں پہ بانٹ دینا. یہاں تو 5,000 میں ووٹ لیتے پھرتے ہیں. نہیں ضرورت 5,000 کا ووٹ لینے کی. آپ زکوٰۃ کے نظام کو صحیح رائج کر دیں اور اللہ کی برکت شروع ہو جائے گی جب زکوٰۃ ہوگی. ورنہ یہ زکوٰۃ دنیا کا بھی وبال ہے، آخرت کا بھی وبال ہے. قیامت میں عذاب نہیں ہے، عذاب ہے جہنم میں، مگر زکوٰۃ چور کو عذاب کہاں ہوگا؟ قیامت میں ہی اس کا شروع ہو جائے گا. جہنم میں تو بعد میں ہوگا. قیامت کے اس 50,000 سال میں اس کا شروع ہو جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا. زکوٰۃ دینا چاہے لوگوں کے پاس نظام نہیں. اور اگر حکمران زکوٰۃ کا نظام بنائیں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے، آئی ایم ایف نے کہا ہے ٹیکس بڑا کریں گے، ایف بی آر کو ہدف دے دیے ہیں، ہم نے بینکوں سے کہا ہے ہم لوگوں کے اوپر سکروٹنی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر سرویلنس کر رہے ہیں، ہمارا انٹیلیجنس سسٹم کام کر رہا ہے، ہم نے لوگوں سے ٹیکس لینے، پراپرٹی سے ٹیکس لیں گے، سیلز پہ ٹیکس لیں گے، ہم فلاں جگہ پہ ٹیکس لیں گے. او بھائی زکوٰۃ کا نظام نافذ کر کے دیکھو، قوموں عوام آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی، حکمرانوں تمہاری لیے بھی برکت کا دروازہ کھلے گا. اعلان کرو کہ ہم ٹیکسوں سے نہیں چلیں گے، ہم زکوٰۃ کے ساتھ غریب کو چلائیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی خیر آ جائے گی. اور یہ کہہ دو ہم کرپشن نہیں کریں گے، ایک پائی بھی نہیں. توشے خانے ووشے خانے نہیں ہوں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے وہ حدیث سنی کہ عامل آیا اور اس نے وہاں پہ لا کے سامان رکھا زکوٰۃ کا اور ساتھ ایک پوٹری الگ کر دی. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا یہ لوگوں نے تحفے دیے. تو فرمایا اگر تو اپنی ماں کے گھر بیٹھا ہوتا تجھے ملتے، اس میں جمع کرا. کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور انہوں نے بکری اٹھائی ہوگی، وہ پکار رہی ہوگی، اور اونٹنی اٹھائی ہوگی اور وہ چلا رہی ہوگی جو انہوں نے ناحق لیا. جب اللہ کا خوف ہوگا تو کوئی ایک آدمی بھی ایک پائی بھی ناحق نہیں لے گا. آئیں فیصلہ کریں، ہم کسی سے نہ پوچھیں، قرآن سے رہنمائی لیں، کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہ لیں، کوئی اجلاس نہ کریں جب تک قرآن کی آیتوں کے اوپر حکومت کے بارے میں جو اللہ نے بنائی وہ ساری کی ساری اکٹھی کر دی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو کچھ باقی سب کچھ چھوڑ دو. دنیا سے کہہ دو کہ بھائی ہمارا تمہارا سود کا کوئی لین دین نہیں، ہم سادہ کھائیں گے، ہم چٹنی کے ساتھ کھائیں گے، ایک وقت کھائیں گے، ایک وقت فاقہ کریں گے. ہم کچے گھروں میں رہ سکتے ہیں، ہم جہازوں کے بغیر سائیکلوں پہ چل لیں گے، ہم نہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ملی، ہم سادہ زندگی گزار لیں گے، ہم لالٹن کے دور میں بھی چلے جائیں گے. افغانستان نے دیکھا لالٹن کا دور، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نا، کچی سڑکیں بھی دیکھی ہیں، بغیر بجلی کے گھر دیکھیں. فیصلہ کرو کہ نہیں، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود چھوڑ دو. مگر سب کو نہیں کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تب سود چھوڑو. اگر ایمان نہیں، ایسی تکلیف دہ چیز ہے. پاکستان کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ ملک میں سود نہیں ہوگا، اپیل میں کون چلے گئے؟ تکلیف دہ چیزیں. پاکستان کی عدالت نے 2 سال کے 1.5 سال پہلے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سود کے خاتمے کی پوری کوشش کی جائے. ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا نظام ہے، یہاں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ فیصلہ عدالت میں ہو گیا اور اس وقت کے حکمران اسی وقت عدالت میں چلے گئے سٹے لینے کے لیے کہ اس فیصلے کو ہم منوا نہیں سکتے. ہمارا عام تاجر کہتا ہے یار یہ باتیں ہو نہیں سکتا. کیا باقی اللہ تعالیٰ کا قرآن محض تخیلاتی ہے اور جذباتی، اس میں حقیقت نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یار آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ سود کے بغیر چلیں گے؟ نہیں چل سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے قرآن میں کچھ حکم ہے.
اللہ نے کہا چھوڑو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کے سود کو خود سرنڈر کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں, ہم میں نہیں لوں گا, سب سے پہلے میں اپنے گھر کا سود معاف کرتا ہوں. یہ فرمایا کہ نہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. جب جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی تو فتح کسے ملے گی؟ اللہ کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ محض جذباتی کام نہ کریں, اپنی سیاسی منشور پیش نہ کریں, اپنے ایجنڈے نہ لے کے آئیں, اللہ کے دین کی بات کریں, اللہ کے دین کی بات کریں, اللہ تعالیٰ خیر برکت دے دے گا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ, اور نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں. سب کو پتا ہے کہ نیکی کیا اور گناہ کون ہے, کیا ہے گناہ؟ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے خوف ہو کہ اس سے دوسروں کو پتہ نہ لگے, تو اس کو چھپاتا پھرے, یہ گناہ ہے. نیکی کو فروغ دیں, میڈیا فحاشی والا نہ ہو, میڈیا گندگی نہ پھیلائے. یہ ابھی کیا فروری آنی ہے, 14 فروری, اس میں سرخ پھول نہ دکھائے جائیں. ویلنٹائن ڈے کا نام جس کا دل چاہے ویلنٹائن ڈے کر دے, جس کا دل چاہے میرا جسم میری مرضی کر دے, جس کا دل چاہے وہ ملک کے خلاف بول جائے, جس کا دل چاہے وہ جس کے مرضی بات کرے. نہیں, اس کو ختم کریں. نیکی کی بات کی جائے گی, برائی سے روکا جائے گا. سب کو آزادی نہیں ہوگی. بھگت رہے ہیں ہمارے ادارے بھی, لوگ بھی, جی ملک میں آزادی ختم ہو رہی ہے. بھائی کسی گھر میں بھی, کسی دکان میں بھی, کسی ملک میں بھی مکمل آزادی نہیں ہو سکتی. کچھ کرنے اور کہنے کی آزادی ہوتی ہے, اور کچھ کہنے اور کرنے کی آزادی لمٹس ہوتی ہیں. ہمارا قریب ملک ہے چائنا, کتنی کا آزادی ہے؟ جو لوگ چائنا سے بزنس کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, ان سے پوچھیں مذہب کی کتنی آزادی ہے وہاں پہ, انٹرنیٹ کی کتنی آزادی ہے. ہر بندے کو انٹرنیٹ کی مکمل ایکسیس نہیں حاصل. ہر آدمی اپنی حکومت کے بارے میں نہیں بول سکتا. دبئی میں آپ کے لوگوں کا بہت کاروبار ہوگا, آنا جانا ہوگا, کتنی کا آزادی لوگوں کی. میں ایک دفعہ وہاں تھا اویر میں, ہم ایمبولینس کے لیے میں گیا ہوا تھا, ایمبولینس پرچیز کرنی تھی, تو میں وہاں تھا. میں کرسی پہ بیٹھ گیا, آدمی کے دوست کی, میرے وہ شو روم تھا ہمارے ملنے والے, اس نے کہا آپ صاحب سامنے آ کے بیٹھے. میں نے کہا کیا ہوا یار, آپ نے مجھے اٹھا دیا. کہنے لگا یہ کرسی میری ہے, اگر ابھی انٹیلیجنس والا آ گیا, اس نے میری سیٹ پہ آپ کو کام کرتے دیکھا, میرا سارا کچھ کینسل ہو جائے گا. آپ کسٹمر کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں, آپ اس میری آفیشیل کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے. اتنی پابندیاں دنیا میں, کتنی فون پہ کال کرنی اور کس پہ کیا کہنا ہے دنیا جانتی ہے. اس سے زیادہ سعودی عرب میں کوئی فون پہ بات. ہمارے آزادی چھن گئی ہے, ہمارا سانس گھونٹا جا رہا ہے, ہمیں ملک میں گھٹن ہو رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں. او بھائی جو ضابطے بنانے, ضابطہ اخلاق, ضابطہ حیات اسلام کے مطابق لاگو کر دو. یہ روز کے سوشل میڈیا سے ہماری جان چھڑاؤ, اور قوم کو سمجھاؤ کہ حالات کنٹرول کر کے چلتے ہیں. ایک گھر والا ابا کہے میں قرض کنٹرول نہیں کرنا, جو جویں کرنا پتر کرو, گھر چل سکتا ہے؟ وہ کہتا بھائی اتنا کرنا, اتنا نہیں کرنا, یہ بولنا, یہ نہیں بولنا, اس گھر کے خلاف بات نہیں ہوگی. سیاست کی بات سیاست کے اوپر ہوگی, ریاست کا سودا نہیں ہوگا. اختلاف ہوگا, نفرت نہیں ہوگی. الیکشن لڑیں گے, دشمنی نہیں کریں گے, گالی نہیں دیں گے, گندی بات نہیں کریں گے, ننگی گندی ویڈیو کسی کی نہیں نکالیں گے. طے کرنا چاہیے, گالیوں کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. اختلاف ہوگا, مخالفت نہیں ہوگی. اختلاف رائے ہوگا, دشمنی نہیں ہوگی. اتنا بول سکتے ہو, اتنا نہیں. یہ روز روز کا جو کھپ کھانا نا, ہمارے حقوق دبا دیے, ہماری آواز دبا دی, ہمارا یہ کر دیا, اس کو کسی لائن پہ لگائیں. امریکہ میں بھی جائیں گے, دشمن ہمارا 100%, وہاں پہ کیا کس نے کہنا اتنا ہی ہے. وہ اپنے ملک سے کتنا پیسہ باہر بھیج سکتے ہیں. یہ جن کے رشتہ دار وہاں بیٹھے ہیں, $1000 بھی منگانا ہو تو ناک کی لکیریں نکل جاتی ہیں کہ ان کے ملک سے باہر کس طرح جائے گا. ہمارے ملک سے کروڑوں اربوں ڈالر چلے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی کو روکو, وہ کہتا میری آزادی,
चैलेंज हो गई, हमें तो रोक रहे इदारे। तो इदारों के भाइयों से गुजारिश है और सब से गुजारिश है, कोई एक लाइन ऑफ एक्शन बना ले, कोई एक तरीकाकार बना ले, ताकि रोज रोज का ये मसाइल और जो ये सोशल मीडिया की फ्रस्ट्रेशन है कि पता नहीं हमारे साथ क्या ज्यादती हो गई, जो बाय लॉज हैं, जो कानून है, जो ज़ाब्ते हैं, वो तय कर लिए जाए, उसके मुताबिक चला जाए। इतना बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे। मैं सऊदी अरब की एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अच्छा, एक और बात आपसे कहूं, जो दुनिया में मुल्क तरक्की कर रहे हैं वो मदर पिदर आजादी के साथ कर रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम के साथ कर रहे हैं? मैंने चाइना की बात आपसे की, यूए की बात की, सऊदी अरब की बात कर रहा हूं। जितने भी मुल्क हैं दुनिया के, वहां पे जिन्होंने अपने माशरे को, माहौल को, कौम को ये बता दिया, ये करना, ये नहीं करना, ये कहना, ये नहीं कहना, वो बेहतर चल रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि साडा दिल करेगा जो मर्जी करांगे। दोनों में से आगे कौन जा रहे हैं? मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी, मुझे पता है, मगर मुमकिन आज समझ ना आए, कुछ देर में इसकी समझ आ जाएगी। मुल्क के खिलाफ ना खड़े हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े हो, इख्तलाफ करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम्हारा इख्तलाफ भी हो तो उसका अंदाज क्या हो? खूबसूरत अंदाज में बात करें, अखलाक के दायरे में बात करें। आपको निगोशिएशन का हक है, आपको बहस का हक है, आपको मुजादले का हक है, मगर गालियां देने का हक किसी को भी नहीं है। तो इसको तय कर लिया जाए, हमने ये करना, ये नहीं करना। इंसाफ ये करना पड़ेगा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें किसको पहुंचाओ? जो उसके अहल है। खियानत नहीं करनी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया जब अमानतें जाया हो जाएं और हुकूमत नाअहल लोगों को दे दी जाए। वो उसके अहल नहीं होंगे, वो उसको जानते नहीं होंगे। जब अमानत जाया कर दी जाएगी और हुक्मरान नाअहल लोग होंगे तो क़यामत का इंतजार करना। अमानत जाया नहीं करनी, अमानत जिसकी है उसको पहुंचानी है, खियानत नहीं करनी। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना सुलेमान फारसी से पूछते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, सलमान ये तो बताओ मैं बादशाह हूं या खलीफा हूं? तो क्या जवाब दिया होगा? नहीं नहीं, आप बड़े अच्छे हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो बड़े प्यारे काम करते हैं, आपने पता बड़े सीधे बंदे थे। कहने लगे अगर आप बैतुल माल का 1 रुपया भी अपनी मर्जी से खर्च करते हैं तो आप बादशाह हैं, और अगर उम्मत की अमानत समझते हैं तो आप खलीफा हैं। 1 लाइनर जवाब दिया है, 1 लाइन का। कहा अगर आप बैतुल माल का 1 रुपया भी अपनी पसंद से खर्च करते हैं तो आप बादशाहों के रवैये पे हैं, और अगर आप इसको उम्मत की अमानत समझते तो आप कौन है? फिर आप अमीरुल मोमिनीन है, फिर आप खलीफतुल मुस्लिमीन है। बैतुल माल बहुत अहम है, और जब फैसला करो तो किसके साथ करो? अदल के साथ। हदीस शरीफ में आता है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काजी जब फैसला करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं। इंसान है, काजी है, हुक्मरान है, अदालत में बैठा जज है, जब वो फैसला करता है अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं, और जैसे ही वो जुल्म शुरू करता है अल्लाह ताला पीछे हो जाते हैं, शैतान उसके साथ हो जाता है। जुल्म के फैसले होंगे तो शैतान साथ होगा, अदल के फैसले होंगे तो रहमान साथ होगा। अल्लाह ताला अदल का, किस्त का, इंसाफ का अल्लाह ताला कहते हैं अदल करो इंसाफ के साथ, लाजमी है। अगर अदल नहीं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं धोखे वोखे नहीं चलेंगे। मुमकिन है दुनिया में आप चला लें, मैं चला लूं, आखिरत में नहीं चलेंगे। फरमाया अल्लाह ताला किसी बंदे को हुकूमत देता है और फिर वो अपनी आवाम के साथ धोखा करता है, कहता कुछ है करता कुछ है, जाहिर कुछ है बातिन कुछ है, धोखेबाजी करता है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू तो 100 साल की हदीस भी है, 40 साल की जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी जो अपनी आवाम के साथ धोखा करेगा। आगे एक हदीस और सुनाऊं, नरमी करें कौम के साथ, सख्ती ना करें।
یہ آپ کی قوم ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، ان کی غلطیوں سے بھی صرف نظر کریں، اصلاح کی کوشش کریں۔ حکمران وہ نہیں ہوتا جو سزا کی کوشش کرے، حکمران وہ ہوتا جو اصلاح کی کوشش کرے۔ اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو تنگ بہت کرنا، اس کے نظر کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر خواہی کرتا ہے۔ وہ اپنے کہا جس نے خیر خواہی نہیں کی، خیر خواہی کی کوشش بھی نہیں کی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ خیر خواہی کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا کسی کو نگہبان بنایا، آگے دعا کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھ نرمی کرے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کرے، جو ان پہ سختی کرے اللہ تعالیٰ ان پہ۔ ہم سارے کہتے ہیں حالات بڑے سخت ہیں، حکمران جب تقریر کریں گے ملک کے حالات بڑے سخت ہیں، ہم ایک کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں، بڑا کریٹیکل پیریڈ چل رہا ہے، ہم پہ پریشر بہت ہے۔ آپ کو کیا پتا میں کس نازک وقت سے گزر رہا ہوں؟ آج تک 76 سال سے ملک کہاں سے گزر رہا ہے؟ ہر وقت نازک موڑ پہ ہوتے ہیں، کبھی بھی ہم سوکھے نہیں ہوئے، جب بھی ہوتے کہتے ہیں ایک نازک موڑ پہ، مشکل ترین حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ جب ہمیں حکومت ملی ہے تو خزانہ خالی ہے، حالات بڑے دیگرگوں ہیں، بہت نامساعد معاملات ہمارے۔ اللہ کہتا بندوں پہ نرمی کرنا، میری نرمی ہو جائے گی، اگر تو سختی کرے گا دیکھ میں بھی تیرے سے سختی کروں گا۔ انتقام نہ لے کسی سے، ذاتی انتقام۔ اگر اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے، اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ملا، سزائیں بہت تھیں، مکے والے نے تونا لین دیا نا تو منٹ لگنا سی۔ 13 سال جو میں نے کہے جو کچھ انہوں نے کر دیا تھا، آج مکہ فتح ہوا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کے طور پہ آ رہے ہیں، سارے مکے والے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو آپ تو ہمارے ایک کریم آدمی ہیں اور ایک کریم کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے کیا تھا۔ معافی، آپ نے کیا فرمایا؟ لا تصریف علیکم اليوم، آج ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ انتقامی سیاست، جیلوں میں بھیجنا، ہاں جس کا جرم ہے اس کو سزا دیں، بالکل، پھر سزا میں یہ نہ ہو کہ مرغی چور، بکری چور، موبائل چور وہ تو 10 سال جیلوں میں رہیں۔ بعض اوقات عدالت میں سے بڑے فیصلے آتے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم بری کر دیتے ہیں اور اس کو فوت ہوئے 5 سال ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے جیلوں میں ایسے لوگ ہیں جو ناحق بلا وجہ قید ہیں مگر ان کے پاس وکیل کے پیسے نہیں، اور کسی کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھلتی، یہ نہ کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسامہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں، تم سے پہلی قومیں برباد ہو گئیں۔ جب ان کا چھوٹا جرم کرتا تھا تو سزا دیتے تھے، اور جب ان کا عزت والا بڑا جرم کرتا تھا، اشرافیہ جرم کرتے تھے، ایلیٹ کلاس جرم کرتی تھی تو اس سے صرف نظر کرتے تھے۔ تم سے پہلی قومیں برباد ہو گئیں، تم سے پہلی قومیں برباد ہو گئیں کہ چھوٹوں کو سزا ملتی تھی، بڑوں کو سزا نہیں ملتی تھی۔ 2000 روپے کا جرمانہ ہیلمٹ والے کو ضرور ہوگا، مگر جو پورے ملک کو ٹوپی پہنا دے اس کو کوئی جرمانہ نہیں۔ یہ مت کریں، یہ اس کو بھی روکیں، میں یہ اس کے حق میں نہیں کہ 2000 والے کو معاف کریں، اس کو بھی پکڑیں، مگر یہ آپ سے اس وقت محبت کرے گا۔ دنیا میں لوگ سزا لینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سب کے ساتھ ہو رہی ہے، مجھ سے اکیلے نہیں ہو رہی، اور لوگ وہاں جرم کر کے ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہاں بھائی انصاف سب کے لیے لے کے آئیں، عدل سب کے لیے لے کے آئیں، پیمانہ ایک رکھیں، چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، کسی کا باپ کیا بھی ہو، یہاں تو سب سے پہلے کسی کو پولیس روکے، ٹریفک والے روکیں، وہ بات بعد میں سناتا اور موبائل پہلے وہ دکانہ لاندہ ہے۔ وہ اپنا جرم بتانے سے پہلے، اپنا مسئلہ بتانے سے پہلے وہ یہ کہتا ہی نہیں کہ میں نے کیا غلطی کی، کہتا ہے فون تو ذرا غلط کرو، یا اپنا کوئی کارڈ پیش کرتا ہے کہ دیکھ میں کون۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ کے برابر ایک اور پلیٹ لگائی ہوتی، ایم این اے کے گھر کے 76 بندوں نے تو گھر کے اوپر ایم این اے گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ نظام آگے بڑھنے دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں بڑھ سکیں گے ہم۔ اور اس سے آگے تو اس سے بڑی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسامہ یہ حدیث پڑھنی میرے لیے بہت بوجھل ہوتی ہے، لفظ ایسے ہیں مگر ادا کرتا ہوں حدیث سمجھ کے۔ فاطمہ
یہ بنو مخزوم کی ان کی سفارش کے لیے آئے تھے نا اسامہ بن زید کہ وہ بڑے قریش کی عورت ہے، اگر آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بدعت ہی نہ جائیں. اچھی نیت سے آئے تھے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کی عورت نے چوری کری ہے، ہاتھ کٹے گا، وہ بفر جائیں گے، اسلام سے نہ مڑ جائیں، آپ تھوڑی نرمی کر دینا، نئے لوگ ہیں. خیر خائی کی بات تھی. اس وقت کہا کہ چھوٹوں کو سزا دیتے تھے اور بڑوں کو معاف کرتے تھے. آگے کہا اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے نظام، یہ ہے نظام. اور غریبوں کو مت بھلائیں. ان غریبوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، یہ مت کہیں کہ پاکستان میں سے غریب ختم کر دیں گے، غربت ختم کریں، غریب نہ ختم کریں. جب کہتے ہیں نا پاکستان میں کوئی غریب نہیں ہوگا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جب ہماری حکومت آئے گی پاکستان میں کوئی غریب مکا دیں گے. غربت ختم کریں، ان کے لیے دروازے کھلے رکھیں. جس طرح الیکشن میں آپ ان کو ملتے تھے ہمیشہ ان کو ملیں. حدیث کی بات کرتا ہوں میں، آج اپنی باتیں نہیں سنانا چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کمزور بے بس اپنے حکمران کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور وہ کھولتا نہیں ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے غریبوں کے لیے. اور جب یہ حکمران بے بس اور کمزور ہوگا، اللہ کے سامنے تو سارے کمزور ہیں، یہ رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ نہیں کھولے گا. تم نے میرے بندے کا اوپر دروازہ بند کیا، میرا دروازہ تیرے پہ بند ہے. غریبوں کے لیے دروازے مت بند کریں. صحیح بخاری میں نا اس کی ایک دلیل موجود ہے. انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک عورت قبرستان میں رو رہی تھی، قبر پہ بیٹھی ہے، بچہ اس کا فوت ہوا. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور تقوی اختیار کر. کہنے لگی اگر یہ دکھ تمہیں پہنچا ہوتا تو میں دیکھتی. اس نے اللہ کے نبی کو پہچانا نہیں. کہتی ہے یہ صدمہ تجھے آتا نا میں بھی دیکھتی. تو آپ یہ سن کے چلے گئے. تو کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، قبر چھوڑ کے دوڑی آئیں. اور کیا فرماتی ہیں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچی تو کوئی دربان نہیں تھا، کسی نے مجھے روکا نہیں، میں ڈائریکٹ اندر گئی. یہ ہے مسلمانوں کے حکمران. اور اس وقت آپ نے کہنے لگے میں نے صبر کیا. کیا فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر تو وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں ہو. تو اس حدیث میں جو بات ہے وہ کہنے لگے روکا نہیں، میں ڈائریکٹ گئی. مجھے کسی نے روکا نہیں، میں ڈائریکٹ گئی. اور ایک اور حدیث مسند احمد سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حکمرانوں اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچے. کہا سیدنا ابو ذر سے کبھی بھی زندگی میں اس حکومت کے تمام میں نہ پڑنا، اس کے لالچ میں نہ پڑنا. اس کو لینے والے قیامت کے دن بڑے ہی پچھتائیں گے. بہت بڑا پچھتاوا ہوگا ان کا جو اس کام میں پڑیں گے، سوائے اس کے جنہوں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے اس کا حق ادا کر دیا اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کر دیے وہ. ورنہ یہ بوجھ ہے، یہ پچھتاوا ہے، یہ مسئولیت ہے. یہ حکومت ہے کہ مسئولیت ہے؟ یہ مسئولیت ہے. ہم جب مسئول بنے پتہ نہیں تھا کہ مسئولیت کیا ہوتی. آج پتہ لگتا ہے کہ مسئولیت کیا ہوتی، جس سے سوال کیا جائے گا. ہر بندے کی ایک رائے ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر والے سے گھر والے کا سوال ہوگا، آدمی سے آدمی کا سوال ہوگا، اور اسی طرح جو حکمران ہے اس سے اس کی رائے کا سوال ہوگا. اس کو پھولوں کی سیج مت سمجھے، یہ کانٹوں کا سفر ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ چدراہٹ نہیں ہے، یہ کوئی موج میلہ نہیں ہے، یہ آخرت کی جواب دہی ہے. اس کو دیکھنا ہے اور پھر فیصلے بہادری سے کرنے ہیں، بزدلی سے نہیں. اگر آپ نے کشمیر کو رول بیک کرنا ہے، اگر آپ نے ایٹم بم پہ کمپرومائز کرنا ہے، اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنا ہے، زیادتی ہے. پھر یہ زیادتی ہے. اللہ نے حکمران کو سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا ہے، باقی قوم کو حکم بعد میں، اور حکمران کو امیر کو حکم پہلے. مسلمانوں کا دفاع. ہائے ہائے، صحابی کہتے ہیں مدینے میں حملے کا اندیشہ تھا، ایسا لگتا تھا مدینے میں کوئی حملہ ہوگا. ایک رات ہم سو رہے تھے تو اچانک ایک آواز آئی کہ کیا ہوا؟
ہم لوگوں نے اپنی تیاری ویاری کی اور اس آواز کی طرف لپکے ہم جا رہے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا واپس آ رہے تھے اور ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا آپ کے پاس تھا. کہنے لگے تو سمندر کی طرف بھاگتا ہے, جاؤ جا کے سو جاؤ. تلوار آپ کے گلے میں تھی. کہہ رہے تھے میں دیکھ آیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب لوگ ابھی گھروں میں موجود تھے. اس خطرے والی جگہ میں سب سے پہلے کون گئے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے ہیں. لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے, آپ واپس بھی تشریف لا رہے تھے. جاؤ جا کے آرام کرو, میں دیکھ آیا ہوں کوئی خطرہ نہیں ہے. جنگ کی خواہش نہیں کرنی دشمن سے, مگر ڈرنا بھی نہیں ہے. ہندوستان کی منتیں نہیں کریں گے. فیصلہ کرو کہ امریکہ کی غلامیاں نہیں کریں گے. FATF اور IMF کے دباؤ میں اپنے ملک کا سودا نہیں کریں گے. واللہ تم نیت کرو, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اس ملک میں بہت کچھ ہے, سارے وسائل اللہ نے اس ملک میں رکھے ہیں, ہم سب ٹھیک ہو جائیں. کرپشن کہاں سے کرنی چھوڑ دو, بہت ہو گیا. اکثر بڈھے جیت رہے ہیں, جوانوں کی بھی زندگی کا کچھ نہیں پتا. تجربے ویسے 75-76 سال دینے انہوں نے کی کاٹ لینا ہو, اور کسی کی اولاد اس کے ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوگی. بہت ہو چکا. یہ آنے والے 5 سال 2030 تک اللہ کے واسطے سب چیزیں, ساری قوم نفرتیں بلا کے, ملک میں کوئی اپوزیشن نہ ہو, ملک میں کوئی اختلاف نہ ہو, ہم سب متحد ہو کے اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں, جو سوائے اسلام کے کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. 73 کے آئین کے یہ جو چیزیں اس کو سیٹ کریں, کہیں کہ اس ملک میں اللہ کا قانون ہے, لکھنے میں نہیں عمل میں. قرآن و سنت اس میں نافذ ہو. عدالتوں میں ساری قانون سازی کریں قرآن کے مطابق. سود کا خاتمہ کریں, معیشت اسلام کے اوپر لے کے آئیں. دنیا میں جو دشمن اسے بتائیں دشمن ہے, جو دوست ہے اسے بتائیں ہم دوست ہیں. تنہا بھی کھڑے ہوں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. دہشت گردی نے ہمارا کچھ عمر نکال دیا, اور ہم دنیا میں کہیں بھی قرائے کے قاتل بن کے نہیں جی سکتے. جس کی لڑائی ہو ہم نے جا کے رہنا نہیں ضرورت. جہاں ہماری لڑائی ہوگی ہم لڑیں گے, جہاں کسی کی لڑائی ہوگی ہم نہیں جائیں گے. کشمیر ہمارا مسئلہ کور ایشو ہے, اس کی سولوشن کے بغیر نہیں. حافظ سعید صاحب کے بارے میں کلیئر سٹانس لیں. اگر وہ مجرم ہیں, علل اعلان میڈیا پہ آ کے بتائے حکمران کہ اس بندے نے جرم کیا ہے. اور اگر صرف یاری نبھانے میں دشمنی کر رہے ہو تو اللہ ہمارا دوست ہے, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. زیادتی نہ کرنا. جو زیادتی کرتا ہے اللہ کی مدد اس سے نکل جاتی ہے. اپنے ملک کے فیصلے ملک کے مفاد میں کریں. بلوچستان میں جنگ کی ضرورت نہیں ہے, خدمت کی ضرورت ہے. اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کو خدمت کا رستہ دیا جائے. خدمت کو دہشت گردی نہ کہو, جہاد کو ملک دشمنی نہ کہو, ملک کے محسنوں کو دہشت گردی کی سزائیں نہ دو. کشمیر کے لوگوں کو صاف کہو, اخلاقی سفارتی نہیں. جو بھی ہوگا ہر مدد تمہاری کریں گے انشاءاللہ. تمہاری آزادی تک جنگ لڑیں گے, صرف تمہارے لیے باتیں نہیں کریں گے. ہم آ رہے نہیں کہیں گے, ہم آ گئے ہیں انشاءاللہ یہ کہیں گے. اگر یہ پالیسی بن جائے اور 2-4 دنوں میں یہ اناؤنس ہو جائے, مینو سادنا نے جتنے پالیسی بنائی ہوگی میں بنا دیں گا تاریخ اللہ تعالیٰ. آیتوں حدیثوں سے بنائیں گے, عمل تم کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس ملک میں اتنی خیر دے گا, اتنی برکت دے گا. اللہ کا تو فیصلہ ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں, تقوی اختیار کریں, ہم ضرور بضرور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا, مانتے کوئی نہیں. اللہ کہتا ہم پکڑ لیتے ہیں. تو اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا ہے تو اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. اپنی آخرت بنا جائے, جو چاہتا ہے اپنی آخرت بنا جائے. جو یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت بن جائے, اللہ نے اس کو آج موقع دے دیا. جیسے کوئی بیساکھیوں سے آیا ہے, منتوں سے آیا ہے, ترلوں سے آیا ہے, سازشوں سے آیا ہے, شرارتوں سے آیا ہے, ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ہم سارے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. میں اپنے تمام بھائیوں کا, بزرگوں کا, بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ہم سے محبت کی. اس الیکشن میں, انتخابات میں ہمارے ساتھ چلے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ملا.
तुम भी काफ़ी महीना डेढ़ इसी काम में लगे रहे। तो मेरी उनसे यही है, अल्लाह ने काम का मौका दिया है। जो तकरीर यहाँ की है इससे मिलती जुलती तकरीरें की है। जो भी मेरी उठा के देखेगा यही बातें लोगों को बताएंगे। मस्जिद में आने वाले चंद हैं और बाजारों में हजारों मौजूद हैं जिनको ये पैगाम दिया इंशाअल्लाह ताला। और यही मकसद था। दुनिया आपको महदूद करना चाहती थी, दुनिया आप पे पाबंदियां लगाना चाहती थी। अल्लाह ने इस रास्ते से हर चौक चौराहे बाजार में हमें बात करने की तौफीक दी है। अल्लाह ताला ने अपना नाम लेने की हमें तौफीक दी है। हम दावत के लोग हैं। हमारा जिहाद भी दावत के लिए, हमारी खिदमत भी दावत के लिए, हमारी सियासत भी दावत के लिए। अल्लाह का नाम सर बुलंद हो, हमारा ये काम है। अल्लाह ने ये कामयाबी दी। और जो अमेरिका मेरे जैसों पे पाबंदियां लगाना चाहता था ये काम ना करें, अल्लाह का शुक्र है गली गली कहते थे इसका नाम भी मीडिया पे नहीं आना, तस्वीरें भी लोगों में जाती थी, सोशल मीडिया में भी चलता था। हमारी जीत ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में खड़े रहे और उनको पैगाम दिया कि तुम नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है कि हम मैदान में मौजूद हैं। तुम इस मुखित्ते से भाग चुके हो, हम यहां हैं। तो बिल्कुल मायूस नहीं होना, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ना, अल्लाह की मर्जी ना, पाबंदियां होती हुई हैं, सारा कुछ हम नजर भी ना आते। अल्लाह ताला ने बिल्कुल बराबर में काम का मौका दिया। मैं कहता हूं ये जो जीतने वाले हैं इतने मैदान में ये नहीं गए जितना हम गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक दरवाजा खटखटाया है, एक एक गली में गए हैं, एक एक दुकान पे गए हैं और सबसे कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। कुरान ही हमारे लिए जब इसका बोलबाला होगा, ये कायम होगा तो हमारा दीन आएगा। तो अल्लाह ने मौका दिया भाई। तो मैं तो बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी में नहीं हूं। वोट कम हो ज्यादा हो बिल्कुल ना हो, ठीक है ये फैक्टर है, मैं इसको टोटली इग्नोर नहीं करता, मगर ऐसी बड़ी भी कोई बात नहीं। अल्लाह ने जितना दावत का काम दे दिया, शायद बरसों बरस में हम उन इलाकों में नहीं जा सके, प्रोग्राम नहीं कर सके, हालात ऐसे रहे। अल्लाह ने ऐसे हालात बनाए कि कानूनी तौर पे जलसा करे मौलवी ना, एनओसी कहाँ है, एम्पलीफायर एक्ट के तहत पर्चा कर दो, स्पीकर क्यों चलाया। अल्लाह कहता जिथे स्पीकर चलाना चलाओ, गड्डी ते खड़े होकर चलाना चलाओ, तानू रोकेगा कोई नहीं। माल रोड पे चलाना है, भगवानपुरे चलाना है, सिंहपुरे जाना है, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। किसी भी ऐसे कुंडी खटखटाए ना, अस्सलाम वालेकुम, दावत के लिए आए, क्यों आयो, सियासत के लिए आए, दावत अपनी ने, कहता हाँ आपका राइट है कि आप मेरा दरवाजा खटखटाएं। तो अल्लाह ने एक मौका दिया, एक बहाना था हमारे पास काम का, और इंशाअल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। खिदमत करनी है, पहले भी करते थे अब भी करेंगे। दावत यही है जिंदगी में, अल्लाह ताला इसको कबूल करे।